الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان المبارک کی 29ویں رات، جو طاق راتوں میں جس کا شمار ہوتا، اور رات سے تقریباً 2 دن پہلے اس رات کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کی فرضیت اور جتنی بھی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور آج 29ویں، ان کی کیا فضیلت ہے، یہ تمام چند حقائق اور کچھ احکامات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو آج اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی عیدین کے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ ویسے تو یہ تقریباً 28 یا 29 یا 30 احکامات تھے جو میرے علم میں آئے، لیکن انہیں ایک ہی نشست کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں صرف 5 سے 6 احکام بیان کروں گا۔ تو اگر دوبارہ پھر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ پورے جو 28 کے 28 احکامات ہیں وہ ایک ہی ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر انشاءاللہ میں لے آؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کو اور آنے والے لوگوں کو کچھ رہنمائی مل سکے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے عید کے دن غسل کے حوالے سے، عید کے دن نئے کپڑے پہننے کے حوالے سے، عید سے پہلے کچھ کھا کے جانا یا کچھ کھائے بغیر جانا اس حوالے سے۔ نمبر 4 کہ عید کی نماز عید گاہ میں ادا کی جائے یا ہماری عام جو مساجد ہیں ان کے اندر ادا کی جائے، اس کے متعلق قرآن و سنت کے اندر کیا احکامات ہیں۔ نمبر 5 کہ خواتین کا عید گاہ میں جانا۔ تو یہ 5 احکامات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے احکامات ہیں، تو وہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو وقت کافی درکار ہے ان کے لیے۔ سب سے پہلے کہ عید کے دن غسل کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرما کر اس سے یہاں پہ آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے پوری اس کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید۔ آزاد تو اس کو چھوڑ دیا، یعنی مکلف تو اسے بنا دیا ہے کہ وہ جو چاہے اس کے اختیار میں کرتا پھرے، لیکن ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو 2 عیدیں سال میں دی۔ نمبر 1 عید الفطر، جو 1 شوال کو منائی جاتی ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ، اور نمبر 2 عید الاضحیٰ، جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر 1 محرم دوبارہ اسلامک سال شروع ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں عید کے موقع پر قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح بیان فرما دیے کہ آپ نے ان کے حوالے سے کس طرح اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے عید کے دنوں کے اندر، عید الاضحیٰ میں بھی اور عید الفطر کے اندر بھی۔ سب سے پہلے کہ عید کے دن کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ عید کے دن بھی آپ کہہ لیں کہ متذبذب ہوتے ہیں کہ ہم اب غسل کریں یا غسل کے بغیر نماز پڑھیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک روایت ہے جس سے استدلال لیا جاتا ہے۔ کلیئر کٹ روایت نہیں ہے کوئی کہ آپ عید کے دن غسل کریں۔ کلیئر کٹ صرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام مالک نے اپنے جو انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے موطا، جسے ہماری زبان میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب کہا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 کتابیں آ چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ سوچا کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں جو اب تک لکھی جا چکی ہیں اور قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہیں
جو شروع دن سے لے کے یعنی تفسیر ابن عباس سے لے کے آج تک جو لکھی جا چکی ہیں ان سب کو میں ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے آؤں. تو ہمیں یعنی آج تک تو یہی بتایا گیا کہ موطا جو ہے وہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 2 کتابیں حدیث کی لکھی جا چکی تھی. اس کتاب کے اندر امام مالک نے عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے ان کا عمل رپورٹ کیا کہ وہ عید الفطر یعنی عیدین کی نماز سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن کلیئر کٹ روایت کوئی نہیں ملتی، صرف یہ اتنی ایک بات ہمیں ملتی. اب جو روایت پیش کی جاتی ہے جس سے استدلال لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یقیناً یہ جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن کو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے عید کا دن بنایا. ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی ہفتے میں جتنے بھی دن ہیں جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے. اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس کی 5 وجوہات ہیں. اسی روایت کے آگے الفاظ ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. نمبر 3 جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کو فوت کیا. نمبر 4 جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، بجائے یہ کہ کوئی حرام چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے نہ کیا جائے. اور نمبر 5 جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. یہ 5 فضیلتیں ہیں جس وجہ سے جمعے کے دن کو باقی تمام دنوں سے افضل دن کہا گیا، عید کا دن کہا گیا. اسی لیے جمعے کے دن تمام جانور، پہاڑ، زمین، آسمان، سمندر یہ ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن انسانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انسان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ یہ جمعے کا دن قیامت کا دن قیامت برپا ہو سکتی ہے. تو اب جو روایت پیش کی جاتی ہے غسل کے استدلال کے لیے وہ اسی ضمن میں کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ جمعے کا دن ہے، تم میں سے جو بھی شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. اگر نمبر 2 اسے خوشبو میسر ہو تو خوشبو کا بھی استعمال کرے. نمبر 3 مسواک کرے. اس روایت سے استدلال لے کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن اتنی تاکید کی گئی ہے غسل کی تو پھر عید کے دن تو زیادہ ضروری ہے غسل کرنا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ غسل کرنا عید کے دن مستحب کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے غسل نہیں کر پاتا تو اس پہ کوئی قطعاً کوئی پکڑ والا معاملہ نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی. اینڈ پہ میں نے اس کا چھوٹا سا مورل بیان کر دی تاکہ آپ کو اس پورے میری جو وضاحت میں نے کی اس کی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مستحب کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 2 کہ بہترین کپڑے پہن کر عید کے لیے جانا. سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کپڑے جنہوں نے عید کے لیے سلوائے ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں وہ، تو اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ کپڑے سلوانے کے باوجود بھی عید پڑھنے کے لیے انہیں پہن کر نہیں جاتے. شاید وہ اس میں اپنی سادگی کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا کیا چیز وہ بتانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر عید والے دن یعنی نئی چادر عید والے دن پہن کر عیدگاہ کے لیے روانہ ہوتے تھے. اس میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ گئے بازار میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں انہوں نے ایک اچھا سا یعنی لباس دیکھا اور وہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ وہ لباس کو خرید لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو دنیا دار لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ اس لیے خریدیں تاکہ آپ اسے جب آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو آپ اسے پہنیں، یا جب آپ عید گاہ کے لیے جائیں تو اسے پہن کر جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس روایت سے کچھ لوگ یہ استدلال لیتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ عید کے دن نیا لباس نہیں پہن سکتے، نبی الاسلام نے منع فرما دیا کہ نہیں یہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے جب روایت کی ہم گہرائی میں جائیں گے تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریشم کا لباس تھا، اور ریشم مرد پر حرام ہے، ایک ریشم اور دوسرا سونا۔ لیکن عید کے دن کے حوالے سے بالخصوص نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی وضاحت نہیں فرمائی کہ آپ نیا لباس نہیں پہن سکتے۔ تو جن لوگوں کے پاس نئے لباس ہیں وہ عید کے دن ضرور زیب تن کریں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے اگر کسی کے اندر استطاعت ہے کہ دوسروں کو وہ لباس خرید کے دے سکتے ہیں، ایک کو دو کو یا چند لوگوں کو، تو انہیں ضرور خرید کر دیں۔ جس طرح میں نے آن کیمرہ یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن صرف آپ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے میں نے چند لوگوں کو سوٹ بالکل فری میں دیے ہیں کہ وہ سلائی کروا کے انہیں پہن سکیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے خود مانگ لیے، تو کچھ لوگوں کو شاید میں نے خود دے دیے۔ تو اس طرح کی ہمیں ہیلپ لوگوں کی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ پختہ ہو، ہمارے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ نوٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ آپ اب زیادہ سے زیادہ اس کام کو کریں، لیکن اگر آپ سٹارٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کے اندر یہ آواز سوئی رہے گی، یہ جذبات ہوتے رہیں گے۔ نمبر 3، عیدین کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا۔ تو جس طرح ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم صبح سحری سے لے کے افطاری تک بھوکے رہیں، یعنی کچھ کھا بھی نہیں سکتے، کچھ پی بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بظاہر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں کہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں، لیکن اس سے مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہماری آنکھیں کوئی برائی والا کام نہ دیکھیں۔ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ ہم کانوں سے کچھ برا نہ سنیں، ہماری زبان کا بھی، بلکہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا جس سے ہم کوئی بھی برائی کو کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ اصل مقصد روزے کا یہ ہے۔ ایک تو یہ بظاہر روزہ ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرتے تھے، یعنی روایت کے اندر ملتا ہے کہ آپ کھجور کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تب تک نہیں جاتے تھے جب تک 1، 3، 5 یا 7 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم کھجوریں نہ کھا لیں۔ یعنی آپ جتنی بھی کھائیں لیکن ان کی تعداد طاق ہوا کرتی تھی، 1، 3، 5، 7 یا 9، ٹھیک ہے۔ اس سے کم روایت کے الفاظ ہیں، اس سے کم کھا لیا کرتے تھے، ان سے زیادہ، لیکن ان کی تعداد طاق ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں حکمت بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بات ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھایا ہی کیوں کرتے تھے؟ عید الفطر بالخصوص، ابھی عید الاضحیٰ کی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ یہ ایکٹیویٹی اس لیے پرفارم کیا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی تعمیل ہو رہی ہے۔ یعنی وہ بندہ خود بتاتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے روزے رکھنے کا حکم دیا، میں نے پورا مہینہ تیرے حکم کو مانا، اور اب تو نے مجھے روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اب دیکھیں میں صبح کھجور کھا کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آج میرا روزہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں عید الاضحیٰ کی طرف کہ عید الاضحیٰ سے پہلے کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ نے ضرور کچھ کھانا ہے۔ تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کھجور ہی کھائیں، آپ پانی ہی آپ کے پاس پانی پی کے چلے جائیں، کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس آپ وہ چیز کھا لیں۔ اس میں ضروری کھجور کھانا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے ہمیں ثابت ہے وہ کھجور کھانا ہی ثابت ہے، کیونکہ عرب میں آپ کو پتہ ہے کھجوروں کے
ہوا کرتے تھے. تو آپ پانی بھی پی سکتے ہیں, کوئی اور چیز آپ کے پاس میسر ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی علیہ السلام عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا کرتے تھے, بلکہ آپ عید کی نماز پڑھتے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کچھ کھاتے. ایک روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا, پھر وہ نماز کے لیے گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صرف قربانی نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایک گوشت کی بکری تھی جو تم نے کر کے اس کا گوشت کھا لیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے جو قربانی کی ہے وہ قربانی کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کرتے, یعنی اسے قربانی کا ثواب تو نہیں ملا, وہ صرف گوشت کی حد تک رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر کہیں بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے عید سے پہلے کھا کے گناہ کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے آپ اگر کچھ کھا بھی لیں تو اس میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے, کوئی پکڑ والا معاملہ نہیں ہے, آپ کھا کے بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد کھائیں. عید الفطر سے پہلے آپ نے کھانا ہے, لیکن عید الاضحیٰ جو ابھی تقریباً 70 دن کے بعد آئے گی اس میں آپ نے کچھ نہیں کھانا, عید کے بعد کھانا ہے. یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی. چوتھی چیز, عیدگاہ میں نماز ادا کرنا. 5 سے 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. عیدگاہ کے اندر نماز ادا کرنا, ہمارے بالخصوص آپ دیکھ لیں کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ زیادہ مساجد کے اندر ہی عید کی نماز پڑھنے کو پرائیورٹی دیتے ہیں. جو اہل سنت کے ہیں وہ تقریباً زیادہ تر لوگ عیدگاہ کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو عیدگاہ میسر ہے وہ تو عیدگاہ میں ہی جاتے ہیں, لیکن جن کو عیدگاہ میسر نہیں ہے وہ پھر مساجد کے اندر ہی اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. لیکن سنت جو ہمیں بتاتی ہے, سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ روانہ ہوا کرتے تھے. ایک روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے 1 یا 2 دفعہ بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز ادا کی عید کی, لیکن زیادہ تر جو آپ سے ثابت ہے سنت سے وہ یہی ہے کہ آپ نے عید کی نماز عیدگاہ کے اندر جا کے ہی ادا کی. اور جب آپ عید کے لیے روانہ ہوتے, ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے اور وہاں پر وہ ایک کیا کہتے ہیں پورا ایک سسٹم بناتے عید کی نماز کا. تمام لوگ باہر سے آتے, اندر سے آتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز ادا کرتے. لیکن ہمارے اس چیز کو اتنی پرائیورٹی اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ ہمارے فرقہ پرستی نے جو عروج پکڑ لی ہے اس وجہ سے کہ ہر شخص اپنی ہی تعداد کو اپنی ہی مساجد کے اندر اکٹھا کر کے وہاں پہ جماعت کروا لیتے. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ سارے مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوتے, ٹھیک ہے, اور سب لوگ وہاں پہ عید کی نماز کو ادا کرتے, ایک دوسرے سے ملتے, ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سنتے سمجھتے اور ان کے کوئی حل تلاش کرتے. اصل میں ہونا ایسا چاہیے تھا. لیکن صحیح کہا بھائی نے, اصل چیز یہ ہے کہ فرقہ پرستی نے ہمیں ایک دوسرے سے اصل میں جدا کیا ہوا ہے. اگر باہر سے کوئی آ کے, یعنی مثال کے طور پہ آپ لوگ 5 بھائی ہیں یا آپ 6 بھائی ہیں, باہر سے کوئی آ کے آپ کو ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ فوراً متحد ہو جائیں گے کہ نہیں یہ بندہ ہمارے لیے خطرناک ہے. لیکن ہمارے اندر سے دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے, پھوٹ ڈال دیے, مساجد الگ کر دیے, نام الگ کر دیے, یہاں تک کہ قرآن کے تراجم الگ کر دیے, احادیث کے ترجمے اپنے اپنے کر لیے, کوئی پوچھنے والے نہیں. آج مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے رفع دین کرنا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا کہ میں رفع دین کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہوں, رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھتا ہوں, دونوں طریقے صحیح ہیں, دونوں سننے سے ثابت ہیں. تو میں نے کہا آپ یوٹیوب پر جائیں, وہاں جا کے لکھیں نماز کے مسائل کا حل, نیچے میرا نام لکھیں, وہ کلپ کھل جائے گا, آپ اس کلپ کو سنیں, پھر مجھے اس کا جواب دیں. اس میں جو غلطی ہے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا وہ سارے مولوی غلط ہیں جو سر کے اوپر قرآن رکھ کے قسمیں کھا کھا کہتے ہیں کہ رفع دین نبی کی سنت ہے. میں نے کہا یہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں دلائل کی. یعنی ایک غیر مسلم سر پہ قرآن رکھ کے آپ کو کہتا ہے کہ میرا جو مذہب ہے وہ حق ہے, تو آپ مان لیں گے؟
نہیں مانیں گے نا، بلکہ آپ دلائل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کے دلائل مانگیں کہ بھائی مجھے اپنے دلائل دو، تو تم تو اس کتاب کو مانتے ہی نہیں ہو. وہ کہے گا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، میں اس کی قسم کھا کہتا ہوں کہ ہمارا مذہب حق ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. تو اسی طرح میں نے کہا اگر کوئی قرآن سر پہ رکھ کے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ رفع دین نبی کی سنت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ کیوں مانیں گے؟ آپ سنت کو دیکھیں، سنت آپ کے پاس موجود ہے نا. نبی علیہ السلام ہمارے پاس کیا دو چیزیں چھوڑ کے گئے؟ قرآن اور دوسرا اپنی سنت. تو ہمیں کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کبھی بات کریں گے، تو پھر کبھی نہیں آتا بھائی، اتنا ہی ہوتا ہے. آخری چیز کہ خواتین کا عیدگاہ میں جانا، یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، اس میں کچھ کرٹیکل ایشوز ہیں، تو میں صرف موٹی موٹی بات کو بیان کر کے 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کہ عورتیں جو خواتین ہیں، اگر عیدگاہ میں ان کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے تو انہیں عیدگاہ ہی جانا چاہیے. عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ملتی ہے، اس میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عورتوں کو عیدگاہ کے لیے لے کر آئیں. جوان لڑکیوں، حیض والی عورتوں اور جو خواتین ہیں وہ تمام کی تمام عیدگاہ کے لیے آئیں. جو حیض والی عورتیں ہیں ان کے لیے بالخصوص کے حکم ہے کہ وہ جائیں ضرور، لیکن وہ نماز میں شریک نہیں ہو سکتی، بلکہ تکبیرات میں شریک ہوں. جو دعا کروائی جائے مسلمانوں کے لیے اس دعا میں شریک ہوں اور اس کا ثواب حاصل کریں. تو آگے پھر بہت ساری ہے کہ عورتیں جب جائیں تو وہ کس حال میں جائیں، اوڑھنیاں کس طرح اپنے اوپر لیں، وہ ساری نا چیزیں. لیکن جس طرح آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین عیدگاہ کے لیے جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ لڑکے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اپنی عید چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عید پوری کرتے ہیں. تو اس طرح خواتینوں کو نہیں جانا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ میک اپ کر کے تو خوشبوئیں لگا کے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اس نیت سے خوشبو لگائے کہ میری خوشبو سے دوسرے مرد جو ہیں وہ امپریس ہوں، وہ عورت کو زانیہ عورت کہا گیا ہے، بدکار عورت کہا گیا ہے. تو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. پھر آگے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو تکبیرات ہیں ان کے الفاظ کا چناؤ کس طرح کرنا چاہیے، پھر جو تکبیرات ہیں وہ کب شروع کرنی چاہیے، کب ختم کرنی چاہیے، بچوں کا عیدگاہ جانا ضروری ہے یا عیدگاہ بچے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ کم از کم 28 احکام و مسائل بنتے ہیں عیدین کے حوالے سے. تو یہ 5 تو رپورٹ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے، ریکارڈنگ کے اندر بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر